پرانے زمانے کی بات ہے کہ کابل میں دو غریب آدمی رہا کرتے تھے۔ مشکلات کے طوفان نے ان کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ غربت اس قدر زیادہ تھی کہ تن بدن پر کپڑوں کے نام پر میلے کچیلے چیتھڑے لٹک رہے تھے۔ وہ سارا سارا دن کابل کی گلیوں اور بازاروں میں گھومتے رہتے۔ کوئی نہ کوئی خدا کا بندہ انہیں کھانا کھلا دیتا جس سے ان کا پیٹ بھر جاتا۔ ایک دن وہ یوں ہی گلیوں میں گھوم رہے تھے کہ واپس میں باتیں کرنے لگے۔ ایک نے کہا کہ اب اس شہر میں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں بچا۔ یہاں ہمارے لیے قسمت کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ ہمیں غزنی چلے جانا چاہیے۔ وہاں محمود غزنوی کی حکومت ہے۔ سنا ہے بہت نیک اور خدا ترس انسان ہے۔ ہمیں وہاں جا کر ہر ممکن کوشش کر کے محمود غزنوی سے ملاقات کرنی چاہیے اور اپنی مدد کی درخواست اس کے سامنے رکھنی چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ اس طرح سے شاید ہمارے دن پھر جائیں۔ دوسرے ساتھی نے کہا، تمہارا مشورہ بہت اچھا ہے۔ ہمیں غزنی کے لیے صبح سویرے نکل جانا چاہیے۔ چنانچہ صبح دونوں سفر پر نکل پڑے۔ جنگلوں اور صحراؤں کو عبور کرتے کرتے وہ ایک میدانی علاقے میں پہنچے۔ راستے میں انہیں ایک اور شخص مل گیا۔ تھا تو وہ بھی غریب مگر بہت ہی نیک اور کوئی اللہ والا تھا۔ اس نے ان دونوں بھائیوں سے کہا، بھائیو، کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ کون سی ایسی خواہش ہے جسے تمہیں سفر کرنے پر مجبور کر دیا ہے؟ تم کس کے محل سے اپنی آرزو کرنے جا رہے ہو؟ کابل کے دونوں آدمیوں نے کہا کہ بھائی، ہماری قسمت کا ستارہ بجھ چکا ہے۔ ہم نے کابل میں اپنی قسمت کا دروازہ ڈھونڈا مگر افسوس ہم نے صرف وقت ہی برباد کیا۔ کابل شاید اب ہمیں کچھ نہیں دے سکتا، اس لیے اب ہم نے غزنی شہر کا رخ کیا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے پاس جا رہے ہیں۔ سنا ہے ان کے محل کے دروازے ضرورت مندوں کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں اور وہ کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں بھیجتے۔ یہ سب کچھ بتانے کے بعد کابل کے ان دو آدمیوں نے اس نیک آدمی سے پوچھا کہ بھائی، تم کس مقصد سے سفر پر نکلے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، میں ایک امیر شخص تھا لیکن میرے ملک میں اب میری کوئی مال و دولت اور جائیداد نہیں ہے۔ میرے اچھے دن تمام ہو گئے اور میں اچھے دنوں کی تلاش میں سفر پر نکلا ہوں، مگر مجھے سلطان محمود سے کوئی امید نہیں۔ مجھے تو اس سے امید ہے جس کے دروازے سے محمود غزنوی جیسے بے شمار بادشاہ اپنے خزانے بھرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ تینوں اکٹھے سفر پر چل پڑے، یہاں تک کہ وہ غزنی شہر پہنچ گئے۔ غزنی پہنچ کر انہیں ایک کھنڈر نظر آیا۔ انہوں نے رات اسی کھنڈر میں بسر کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ تینوں اکٹھے کھنڈر میں بیٹھے مختلف موضوعات پر گفتگو کر رہے تھے۔ اتفاق کی بات ہے کہ محمود غزنوی اپنے دو مقربوں کے ساتھ بھیس بدل کر چاندنی رات سے لطف اندوز ہونے کے لیے گلیوں میں گھوم رہا تھا کہ چلتے چلتے اس کھنڈر کے پاس پہنچ گیا۔ اس کھنڈر سے لوگوں کے بولنے کی آواز آئی تو وہ کھنڈر میں داخل ہو گیا اور دیکھا کہ تین آدمی آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کابل کے دو آدمیوں نے کہا کہ ہم پر غربت اور تنگ دستی نے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں۔ حالات ایسے ہیں کہ کھانے کو مشکل سے ملتا ہے۔ اپنی غربت کے گھوڑے پر سوار ہو کر اس دنیا کے نشیب و فراز میں گھوم رہے ہیں۔ سلطان نے پوچھا کہ تمہاری کیا خواہش ہے؟ ان دونوں نے کہا، تم ہماری خواہش پوری نہیں کر سکتے، اس لیے بتانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ سلطان نے کہا، کیونکہ اس دنیا کے تمام لوگ ایک دوسرے کے پابند ہیں اور ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں، اس لیے آپ لوگوں کو مجھے اپنی خواہشات بتا دینی چاہیے، شاید میں آپ کی مدد کر سکوں۔ ایک نے جواب دیا، میں ایک ایسا شخص تھا جس کے پاس بے شمار دولت اور جائیداد تھی، مگر دھوکے بازی کی وجہ سے میری ساری دولت جاتی رہی۔ اگر کہیں سے مجھے 10,000 دینار مل جائیں تو میں ان سے کاروبار کروں گا اور امیر بن جاؤں گا۔ کابل کا دوسرا آدمی بولا، میں ایک بدقسمت انسان تھا لیکن قسمت نے مجھے امیر بنا دیا۔ میری ایک بہت ہی خوبصورت بیوی تھی جس سے میں بہت پیار کرتا تھا۔ اس کی برکت کی وجہ سے مجھے دولت کی بارش ہونے لگی۔ میرا ایک عالیشان محل تھا جس میں خادمائیں تھیں اور میری بیوی کی خدمت کرتی تھی، مگر ایک دن ایسا ہوا کہ میری بیوی کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی اور اس کے بعد وہ دم توڑ گئی، اور اس کے بعد قسمت نے ایسا پلٹا کھایا کہ میں اس حال کو پہنچ گیا کہ اب کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں۔
میں اس خواہش سے محمود غزنوی کے دربار میں آیا ہوں کہ شاید سلطان محمود مجھے اپنے محل کی کوئی خوبصورت کنیز دے دے جس سے میں شادی کر لوں۔ ہو سکتا ہے میری قسمت دوبارہ جاگ جائے، پھر میں خوشی خوشی اپنے وطن کی طرف لوٹ جاؤں گا۔ اب سب کی نظریں اس تیسرے نیک آدمی کی طرف تھیں جو ابھی بھی خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ سلطان نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش نہیں؟ اس نے کہا، میں اپنی خواہش صرف اپنے رب سے بیان کرتا ہوں جس کے ہاتھ میں تمام خزانے ہیں، جس نے بادشاہوں کو بادشاہی دی۔ اگر اس نے چاہا تو وہی مجھے سونا دے گا، اور اگر اسی نے چاہا تو وہی مجھے بیوی بھی دے گا۔ میری تمام خواہشات میرے رب کی خوشنودی سے جڑی ہوئی ہیں۔ سلطان محمود نے کہا، پھر بھی بتاؤ تو صحیح تمہاری خواہش کیا ہے؟ پھر اس نے سلطان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اگر خدا نے تم پر اپنا فضل اور کرم کیا ہوا ہے اور تم اپنے فضل سے اپنی خواہشات کی تکمیل کرنے کے قابل ہو تو میرے لیے دعا کرو کہ خدا مجھ پر بھی اپنا فضل کر دے اور میرا ہر عمل اس کی مرضی کے تابع ہو جائے۔ سلطان اس کی باتیں سن کر تھوڑا حیران ہوا، مگر پھر کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن سلطان محمود غزنوی اپنے تخت پر براجمان تھا کہ اس نے اپنے مصائب کو حکم دیا کہ کل رات والے تینوں مسافروں کو میرے دربار میں حاضر کیا جائے۔ چنانچہ ان تینوں کو سلطان کے دربار میں پیش کیا گیا۔ جب وہ سلطان کے دربار میں پیش ہوئے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ تخت پر بیٹھا یہ شخص وہی ہے جس سے کل ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں خوفزدہ تھے کہ شاید سلطان ان پر برہم ہوگا۔ سلطان نے تینوں کو قریب آنے کا حکم دیا۔ سلطان بولا، اب بتاؤ تم لوگوں کی کیا خواہشات ہیں؟ کابل کے دو باشندوں نے اپنی وہی خواہش دوبارہ ظاہر کر دی جو انہوں نے کل سلطان کو سنائی تھی۔ پھر سلطان نے اس اجنبی شخص سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے؟ وہ بولا، اے سلطان محمود غزنوی، اگر میں تم سے تمہاری بادشاہی مانگوں تو کیا تم مجھے دو گے؟ تو سلطان بولا، ہرگز نہیں، یہ کیسی خواہش ہے؟ کوئی ایسی خواہش بتاؤ جو میں پوری کر سکوں۔ تم سونا مانگو گے تو میں سونا دوں گا، اگر تم گھر مانگو گے تو میں گھر دوں گا۔ اجنبی نے کہا، تم میری خواہش پوری کرنے کے قابل نہیں، تم نے خواہ مخواہ مجھے یہاں بلا کر میرا وقت ضائع کیا۔ میں تو ان سے مانگتا ہوں جو بادشاہوں کو بادشاہی عطا کرتا ہے۔ اگر خدا نے مجھے دینے کا ارادہ کر لیا ہے تو کوئی مجھے روک نہیں سکتا، اور اگر اس نے نہ دینے کا ارادہ کر لیا تو کوئی اس کی مرضی کے بغیر نہیں دے سکتا۔ سلطان چاہتا تھا کہ یہ اجنبی شخص کسی نہ کسی چیز کی خواہش کرے، مگر سلطان کے لاکھ کہنے کے باوجود اس شخص نے سلطان کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا۔ آخر کار تھک کر سلطان نے حکم دیا، جس شخص نے عورت کی خواہش کی ہے اسے محل میں موجود خوبصورت کنیزوں میں سے ایک کنیز دے دی، اور جس نے پیسوں کی خواہش کی ہے اسے سونے سے بھرے 2 تھیلے دے دیے جائیں۔ سلطان کے حکم کی فوری تعمیل کی گئی۔ اس کے بعد سلطان نے کہا کہ تم سب اپنے اپنے وطن واپس چلے جاؤ۔ وہ تینوں اب سفر پر نکل پڑے۔ ابھی وہ رستے میں تھے کہ جس شخص نے سونے کے 2 تھیلے اٹھائے ہوئے تھے وہ سونے کے تھیلوں کی وجہ سے تھک گیا، اور اب اس کی حالت یہ تھی کہ اب اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ چلتے نیک آدمی سے کہا کہ بھائی، میں سونے کے تھیلے اٹھائے تھک گیا ہوں، کیا تم میرے یہ سونے کے تھیلے اٹھا لو گے؟ اس شخص نے کہا، کیوں نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے سونے کے تھیلے اٹھا لیے۔ دوسری طرف سلطان نے اپنے درباریوں سے کہا کہ اس اجنبی شخص نے مجھ سے کچھ نہ مانگ کر میری توہین کی ہے۔ اس نے مجھے ایسے ٹھکرا دیا جیسے میں کوئی غریب بھکاری ہوں جو خود دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کا محتاج ہوتا ہے، حالانکہ میں نے اسے بار بار کہا کہ اپنی خواہش ظاہر کرو۔ سلطان کے دربار میں سے ہی ایک درباری سلطان کی بہت خوشامد کرتا تھا۔ وہ جھٹ سے بولا، سلطان معظم، اگر آپ کے پاس بادشاہت اور دولت ہے تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ نے اسے عطا کیا ہے کہ آپ اسے مخلوق میں بانٹیں۔ اگر کوئی آپ کے سامنے اپنی خواہش رکھنے سے انکار کرتا ہے تو یہ آپ کی توہین ہے، اور اس توہین کی کم از کم سزا موت ہونی چاہیے۔ سلطان اپنے وزیر کی بات سن کر جذباتی ہو گیا اور فوراً جلاد کو بلوایا اور ان تینوں کے پیچھے جانے کا حکم دیا، اور کہا کہ تینوں میں سے جن 2 آدمیوں کے پاس لڑکی اور سونا ہے اسے چھوڑ دو، اور جو خالی ہاتھ ہے اس کا سر کاٹ کر میرے پاس لے آؤ۔ جلاد روانہ ہو گیا۔ جب وہ ان کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ 3 شخص جا رہے ہیں۔ ایک کے ساتھ لڑکی ہے،
ایک نے سونا اٹھایا ہوا ہے اور ایک خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ اتفاق سے اس وقت سونے کے تھیلے اس نیک شخص نے اٹھائے ہوئے تھے، اور جو حقیقت میں سونے کا مالک تھا اس کے پاس کچھ نہیں تھا اور وہ خالی ہاتھ تھا۔ جلاد اس کے پاس گیا اور تلوار کے ایک ہی وار سے اس کی گردن کاٹ ڈالی اور اپنے ساتھ لے گیا۔ کابل کے دوسرے شخص نے جب اپنے ساتھی کی یہ حالت دیکھی تو تھر تھر کانپنے لگا۔ دوسری طرف اجنبی شخص کو بھی معاملہ سمجھ نہ آیا کہ یہ ہوا کیا ہے اور اس کی گردن کیوں کاٹی گئی ہے۔ جب جلاد اس شخص کا سر سلطان کے پاس لے کر آیا تو سلطان محمود غزنوی نے غور سے دیکھا اور غصے سے بولا، بے وقوف، تم اس بے گناہ شخص کا سر کاٹ کر لے آئے ہو جس نے بادب ہو کر مجھ سے خواہش کا اظہار کیا تھا۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے، اس سے پہلے کہ میں تمہارا سر بھی قلم کر دوں۔ سلطان سمجھ گیا کہ سونا لینے والا شخص تھک گیا ہوگا اور اس نے اپنا سونا تھوڑی دیر کے لیے اس اجنبی شخص کو دے دیا ہوگا۔ سلطان نے دوسرے جلاد کو بلوایا اور کہا، اب تم جاؤ اور جس کے پاس سونا ہے اس کا سر کاٹ کر لے آؤ۔ جلاد وہاں سے روانہ ہوا۔ اس بار خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کابل کا جو آدمی مارا گیا تھا اس کے ساتھی کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا۔ وہ چلتے چلتے بولا، بھائی دیکھو، میرا دوست تو بیچارہ مر گیا، مگر اس کے سونے کا اصلی مالک میں ہوں، کیونکہ ہم دونوں کابل میں اکٹھے تھے اور تم یہ سونا مجھے دے دو۔ نیک آدمی کو تو کوئی لالچ تھی ہی نہیں، اس نے فوراً دونوں تھیلوں کو کابل والے شخص کے حوالے کر دیا۔ منظر یہ تھا کہ اجنبی شخص دوبارہ خالی ہاتھ تھا اور سونا اس کابل والے باشندے کے پاس تھا جو اپنے ساتھ اس کنیز کو بھی لے چل رہا تھا۔ اتنے میں جلاد وہاں پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص خالی ہاتھ تھا اور دوسرے کے پاس سونا۔ اس نے کابل کے دوسرے شخص کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کا سر لے کر سلطان کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ جب سلطان نے مرنے والے کا سر دیکھا تو غصے سے چلا اٹھا، یہ آدمی بھی غلطی سے مارا گیا ہے۔ سلطان نے تھوڑی دیر غور کیا اور جب وہ پرسکون ہوا تو اسے سمجھ آ گئی کہ خدا کا فضل اس اجنبی آدمی کے لیے حفاظت کی ایک دیوار ہے جس نے اسے کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے سے روکا ہوا ہے، ورنہ ایک ہی وقت میں ایسا اتفاق ہونا سمجھ سے بالا تر ہے۔ اس دفعہ سلطان نے اپنے مصائب کو بھیجا اور کہا کہ اس اجنبی کو سونے اور لڑکی سمیت میرے پاس لے آؤ۔ مصائب فوراً روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی وہ شخص دوبارہ دربار میں حاضر ہوا تو سلطان اپنے تخت سے اٹھا اور مسکراتے ہوئے اس نے اجنبی شخص سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے ان دو ساتھیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نیک آدمی نے جواب دیا، سلطان کا اقبال بلند ہو، جس نے سونا مانگنے والے کو سونا دیا اور کنیز مانگنے والے کو کنیز، اور بدلے میں ان کی جان ہی لے لی۔ اجنبی شخص کی بات سن کر سلطان کانپ کر رہ گیا اور خدا سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا۔ سلطان نے نم آنکھوں سے پوچھا کہ اے نیک انسان، مجھے بتاؤ اس وقت میں ایسا کیا کام کر سکتا ہوں جو مجھے خدا کے غضب سے بچا سکتا ہے؟ اس نیک آدمی نے جواب دیا، تمہیں سب سے پہلے اللہ سے سچے دل سے معافی مانگنی چاہیے۔ دوسرا کام تمہیں یہ کرنا چاہیے کہ کچھ رقم تم کابل میں ان دو بے گناہ مارے جانے والوں کے گھر والوں کو بھیجو تاکہ کم از کم وہ اپنی زندگی آسانی سے گزار سکیں۔ سلطان نے ایسا ہی کیا۔ پھر سلطان نے کہا، میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ مجھے صرف اپنی ایک خواہش بتائیں، مجھے اسے پورا کر کے خوشی ملے گی۔ اس نیک آدمی نے دیکھا کہ اب سلطان پشیمان ہو چکا ہے، اس لیے اس نے کہا کہ میں ایک بروکر کا کام کرتا تھا اور میرا کام اس قدر وسیع تھا کہ مجھے دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اگر آپ مجھے ایک چھوٹی سی دکان کھول دیں تو میں خدا کے فضل سے اپنا کام چلا لوں گا اور پھر آپ کے پیسے لوٹا دوں گا۔ سلطان نے فوراً حکم دے دیا۔ اس کے بعد سلطان نے کہا کہ اے نیک انسان، میری آپ سے 3 گزارشات ہیں۔ اس نیک آدمی نے کہا، جی بولیں۔ سلطان نے کہا، پہلے یہ کہ جو کچھ میں نے آپ کے ساتھ کیا آپ مجھے اس پر معاف کر دیں۔ دوسری درخواست یہ ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ جو لوگ بے گناہ مارے گئے خدا مجھے ان کی طرف سے معاف کر دے۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ ہر جمعے کے روز آپ میرے پاس آیا کریں تاکہ میں آپ کی صحبت سے کچھ سیکھ سکوں۔ اس نیک بروکر نے تینوں گزارشات مان لیں۔ اس کے بعد بروکر نے سخت محنت کی اور کچھ ہی عرصے میں اس کا کاروبار خوب چمک اٹھا۔ دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ وہ اپنی دولت غریبوں میں تقسیم کرتا جس سے اسے دلی تسکین ملتی۔ اتنی دولت کے باوجود بروکر کے دل میں کبھی لالچ نہ آئی اور نہ ہی وہ خدا کی یاد سے کبھی غافل ہوا۔